شامل عبادت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها تدخل من أي أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ موت دے تو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تو کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے بنایا، تو ذکر کے قابل نہیں تھا، نہ مرد ذکر کے قابل تھا نہ عورت ذکر کے قابل تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا، تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہاری شکلیں نہیں تھی، لوگ تمہیں جانتے نہیں تھے، اور کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ تم ایسی شکل کے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تمہیں اپنی قدرت سے بنایا اور اپنی طاقت سے بنایا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم لا لک ید یبطش، اے آدم کے بیٹے تیرے ہاتھ نہیں تھے جس سے تو پکڑتا، نہ مرد کے ہاتھ تھے نہ عورت کے ہاتھ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرے ہاتھ ہم نے بنائے۔ لا لک رجل یمشی، تیرے پیر نہیں تھے جس سے تو چلتا، پیروں میں چلنے کی طاقت اللہ فرما رہے ہم نے ڈالی اور تجھے چلنے والا بنایا اور انسان بنایا۔ تیری آنکھیں نہیں تھی، لا لک عین ینظر، آنکھیں نہیں تھی جس سے تو دیکھتا، تیری آنکھیں ہم نے عطا کی۔ اللہ فرما رہے یہ پورا جسم اور یہ باڈی اور پھر اس میں روح ہم نے ڈالی اور تجھے ہم نے انسان بنایا۔ اللہ فرما رہے ہم چاہتے تو تجھے جانور بنا سکتے تھے اور جانوروں کی جنس میں تجھے پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہم نے تجھے انسان بنایا۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، اور تیرے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالی۔ ماں جب تک تجھے نہیں کھلاتی خود نہیں کھاتی تھی، تجھے جب تک نہیں سلاتی خود نہیں سوتی تھی، تیری ماں تجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی۔ اللہ فرما رہے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے محبت نہ کرتے تو ماں باپ تجھے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے، یا نالی میں بہا دیتے، یا گلا گھونٹ کے مار دیتے۔ اللہ فرما رہے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالی، اور کیسی محبت ڈالی کہ ماں باپ تو روتا تھا وہ روتے تھے، تو بیمار ہوتا تھا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کی بیماری ہمیں دے دے اور ہماری صحت ہمارے بچے کو دے دے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں جب تو بیمار ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تیرے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالی۔ ابھی کچھ سال پہلے بامبے کے ایک ہسپتال کے پاس میں 400 بچیوں کے ڈھانچے ملے، 400 بچیوں کے لاشیں ملے، 400 بچیاں مری ہوئی تھیں، ان کے ہڈیاں ملی 400 بچیوں کی۔ پتہ یہ چلا ان بچیوں کو خود ماں باپ نے مارا ہے، بچیوں کو ان کے گھر کے بڑوں نے مارا، دادا دادی نے مارا، نانا نانی نے مارا، اور یہ سمجھا یہ بچیاں ہیں، یہ بوجھ ہیں، ان کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دو۔ وہ کلیاں کھلنے سے پہلے ان کو مسل دیا گیا،
اور وہ کلیاں پھول بننے سے پہلے پہلے ان کو مار دیا گیا، اور ان کو دنیا میں آنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ سگے ماں باپ نے کیا۔ ان کے دل میں ان کی محبت نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا۔ 400 بچیوں کی لاش ملی۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے اس دواخانے میں یہ عمل چل رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے پتہ چلا تو انٹیلیجنس والوں نے خبر دی، اور پولیس نے آ کے چھاپا مارا، اور 400 بچیوں کی لاشیں وہاں ملی۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالی، تیری ماں تجھے اپنا خون دودھ بنا کے پلاتی رہی، اور راتوں میں اٹھ کے روتی رہی، تیری غلاظتیں صاف کرتی رہی، باپ تجھے دیکھ کے خوش ہوتا، انگلی پکڑ کے باپ نے تجھے چلانا سکھایا، تیرے ماں باپ کے دل میں ہم نے محبت ڈالی۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں دنیا کے، پورے عالم کے، پورے ورلڈ کے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ امریکہ میں ایک زلزلہ آیا، اور قیامت خیز زلزلہ آیا، اور عمارتیں زمین میں دھس گئی، اور عمارتیں گر گئی، اور کتنے ہزاروں لوگ مر گئے، اور لوگ ملبے میں دفن ہو گئے۔ ایک ملبہ جس میں ایک گھر گرا تھا، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے سو رہی تھی، اور ملبہ ماں اور بچے کے اوپر گرا، اور دونوں کی موت نہیں ہوئی، لیکن ملبہ صاف کرتے کرتے 15 دن لگ گئے۔ اور جب لوگوں نے ملبہ صاف کیا تو دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو لیے سوئی ہوئی ہے، اور ماں بھی بے ہوش ہے، اور بچہ بھی بے ہوش ہے، اور دونوں کو اٹھا کے دواخانے میں پہنچے، اور ڈاکٹروں کے پاس گئے، اور ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا، اور پہلے علاج میں ان کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے ماں سے پوچھا تم کیسے زندہ رہے، اور یہ معصوم بچہ کیسے زندہ رہا؟ سنو میری ماں و بہنوں، اس عورت نے کیا داستان بیان کی ماں کی محبت کی اور ماں کے ممتا کی، کیا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی جب ملبہ ہمارے اوپر گرا تو کچھ دن تو مجھے دودھ آتا رہا، اور میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور کچھ دن کے بعد جب دودھ سوکھ گیا اور ختم ہو گیا تو میرا بچہ بھوک سے بلبلانے لگا اور بھوک سے تڑپنے لگا، تو میں نے اپنے بچے کے منہ میں اپنی انگلی قطر کے دے دیا، اور میرا بچہ خون چوستا چوستا سو گیا۔ ایک انگلی کا خون ختم ہو گیا تو میں نے دوسری انگلی کو اپنے دانتوں سے قطرا اور پھر اپنے بچے کے منہ میں دیا، اور پھر وہ بچہ خون چوستا چوستا سو جاتا۔ روزانہ ایک انگلی پھوڑتی اور توڑتی اور اپنے دانتوں سے قطرتی اور اس کا خون نکالتی اور بچے کے منہ میں دیتی، اور میرا بچہ خون چوس چوس کے سو جاتا۔ 10 دن تو ایسے ہی گزر گئے اور میرے بدن کا خون ختم ہو گیا، انگلیاں پوری ختم ہو گئی، ان انگلیوں کا خون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی اور میرا بچہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر خدا نے ہمیں بچانا چاہا، تمہیں پہنچایا اور تم نے ہمیں دواخانے میں پہنچایا۔ کیسی ماں، دودھ ختم ہونے پہ ماں نے انگلی کو قطرا اور اس سے خون نکالا اور بچے کے منہ میں انگلی دیا، اور بچہ ماں کا خون چوس چوس کے اس نے 14 دن کاٹ دیے۔ تو ماں ماں ہوتی ہے، ماں جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں محبت کا اتھا سمندر ہوتا ہے، ماں کی محبت ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں دنیا میں ہر چیز نقلی ملے گی، ہر چیز کی نقل ملے گی، ڈپلیکیٹ ملے گا دنیا میں، لیکن ماں کی محبت ایسی ہے جس میں آپ کو نقل نہیں ملے گی، اور ماں کی محبت اصلی ہوتی ہے۔ 110% ماں کی محبت اصلی ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ماں کے دل میں ہم نے محبت ڈالی، اور پھر تمہاری ماں کو تمہارے لیے غذا بنایا، اور تمہاری ماں سے دودھ جاری کیا، اور وہ دودھ کیسا؟ گرمیوں میں ٹھنڈا اور ٹھنڈک میں گرم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں انسان بنایا، پیدا کیا، تمہارے لیے تمہاری ماں کو غذا کا سبب بنایا اور ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ویسے ہم تمہیں ماریں گے اور ہم تمہیں موت دیں گے۔ اور تمہاری موت کب آئے گی؟ اللہ فرما رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، نبی کو نہیں معلوم، ولی کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم، نجومی کو نہیں معلوم، کسی ہاتھ دیکھنے والے لوفر کو نہیں معلوم، کسی لٹیرے عالم کو نہیں معلوم، اور عامل کو نہیں معلوم کہ تمہیں موت کب آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری موت کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ خدا کا کلام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے سنو، جب موت آتی ہے
تو نہ ایک لمحہ تمہیں مہلت دی جائے گی، نہ ایک لمحہ تمہیں آگے بڑھایا جائے گا، اور نہ ایک لمحہ تمہیں پیچھے کیا جائے گا۔ جب موت آئے گی تو موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا اور تمہیں مار کے چھوڑے گا، اور کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، اور موت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ جمعہ پڑھو تو پتہ چلے گا، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا، مگر افسوس ایک مسلمان عورت کے پاس سب کچھ کرنے وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تک مائیں اپنے بچوں کو قرآن نہیں سناتی تھی ان کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو قرآن نہیں سناتی تھی، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے، دلی میں مسلمانوں کو پتہ چلا حضرت خواجہ اجمیری تشریف لائے تو لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، اور لوگ حضرت کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، اور پھر ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس بھیڑ میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ دوڑ کے حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت یہ میرا بچہ ہے، یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرانا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھانا ہے۔ پہلے زمانے میں رواج تھا کسی بڑے عالم کے پاس یا اللہ والے کے پاس مائیں اپنے بچوں کو لے جاتی تھی اور کہتی تھی پہلے آپ اس بچے کو بسم اللہ پڑھائیے، پھر ہم کسی مولوی صاحب سے اور کسی مسجد کے امام صاحب سے اس بچے کو قرآن پڑھائیں گے۔ تو بسم اللہ خوانی کسی اللہ والے سے کرائی جاتی تھی۔ خواجہ اجمیری کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، اس کی بسم اللہ خوانی کرانا ہے، آپ اسے بسم اللہ پڑھا دیجئے۔ خواجہ اجمیری کے ایک خلیفہ تھے خواجہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری نے ان سے فرمایا یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ماں اس کی بیوہ ہے، اس بچے کو بسم اللہ پڑھا دو۔ تو خواجہ ناگوری نے بچے کو سامنے بٹھایا اور بچے سے کہا بیٹے پڑھو، تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اعوذ پڑھنے لگا، بسم اللہ پڑھنے لگا، پھر اس بچے نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا، اس کے بعد اس بچے نے سورہ بقرہ شروع کر دیا، اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بچے نے بغیر غلطی کے 7 پارے سنا دی۔ خواجہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، وہ دوڑ کے خواجہ اجمیری کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آپ تو کہہ رہے تھے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرانا ہے، اس بچے نے ایک بیٹھک میں 7 پارے بغیر کسی غلطی کے سنا دیے۔ خواجہ اجمیری نے ماں کو بلایا اور کہا تم تو بسم اللہ کرانے کے لیے آئی تھی اور اس بچے نے 7 پارے سنا دیے۔ تو اس عورت نے کہا حضرت سے فرمایا حضرت میرا بچہ 15 پارے بغیر کسی غلطی کے سنا سکتا ہے، زبانی سنا سکتا ہے، 15 پارے۔ خواجہ اجمیری کو تعجب ہوا، خواجہ اجمیری نے پوچھا 15 پارے اس بچے کو کیسے یاد ہو گئے؟ تو اس عورت نے کہا بچے کو قرآن دو، نہ یہ زبر پہچانتا، نہ زیر پہچانتا، نہ پیش پہچانتا، نہ تشدید پہچانتا، نہ حرکات پہچانتا، اس بچے کو حروف کی شناخت نہیں ہے۔ خواجہ اجمیری نے قرآن کھولا، اس بچے سے کہا پڑھو، تو بچہ پڑھ نہیں رہا، اسے حروف نہیں معلوم، حروف کی شناخت نہیں ہے، حروف نہیں جانتا، قرآن کی تشدید نہیں جانتا، زیر زبر نہیں جانتا، حرکات نہیں جانتا۔ پھر اس عورت نے کہا حضرت 7 پارے کے آگے سنو، یہ بغیر غلطی کے آپ کو سنا دے گا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے پڑھو 7واں پارہ، پھر آپ نے کچھ پڑھا تو 7واں پارہ اس بچے نے پورا ختم کر دیا۔ ماں نے کہا یہ بچہ 15 پارے آپ کو سنائے گا۔ خواجہ اجمیری نے پوچھا اس چھوٹے سے بچے کو 15 پارے کیسے یاد ہیں؟ سنو میری ماں و بہنوں، دل کے کانوں سے سنو اور دل کی تختی پہ یہ بات نوٹ کرو اور نیت کرو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا مکتب کے معلم کی ذمہ داری نہیں ہے، امام کی ذمہ داری نہیں ہے، مدرس کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گود میں پلنے والا بچہ آپ کے گود میں پلنے والا بچہ وہ حافظ قرآن بنے، اسے ناظرہ قرآن پڑھنے آئے، وہ کچھ صورتیں یاد کر لے۔ بچوں کو اللہ کا تعارف کرانا، بچوں کو خدا کے رسول کا تعارف کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا اکثر وقت یا تو ٹی وی کے چینل بدلنے میں گزارتے ہیں، مجھے معاف کیجئے، بے حیا ماں جوان بچی کو بازو میں بٹھا کے ننگے ناچ دکھاتی ہے اور یہ سوچتی ہے یہ بچی ہمارا نام روشن کرے گی۔ کیا نام روشن کرے گی؟ آپ کی ناک کٹوا دے گی۔
وہ بچی کیا نام روشن کرے گی؟ آپ کا نام ڈبو دے گی۔ وہ بچی آپ کو ذلیل کرے گی اور آپ کو بے عزت کرے گی۔ آپ بچوں کو سامنے بٹھا کے قرآن پڑھائیے، خالی وقت اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزاریے۔ ایک زمانہ وہ تھا مائیں اپنے جوان بچیوں کو، وہ بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتی تھی، وہ بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتی تھی، ماں بچی کے باپ سے کہتی تھی، اجی سنتے ہو بچی ہماری بڑی ہو گئی، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اب اس کی شادی کرنا ہے، تم اچھا سا داماد تلاش کرو۔ پھر ماں باپ سے کہتی تھی اچھا داماد تلاش کرو، پھر کہتی تھی کوئی قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، ہماری بچی خالی وقت میں قرآن لکھے گی۔ پہلے زمانے میں پریس نہیں تھا، قرآن چھپتا نہیں تھا، قرآن کے قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے قرآن لکھا جاتا تھا۔ تو ماں قلم منگاتی تھی، دوات منگاتی تھی، کاغذ منگاتی تھی اور اپنی بچی سے کہتی تھی بیٹے جو وقت کھانا پکانے کے بعد بچ جائے، جو وقت کپڑے دھونے کے بعد بچ جائے، جو وقت گھر کی صفائی کے بعد بچ جائے، اس وقت میں تم قرآن لکھو۔ تو ماں اپنی نگرانی میں اپنی بچی کو پورا قرآن لکھواتی تھی، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن لکھواتی تھی۔ ماں اپنی بچی کو اپنی نگرانی میں قرآن لکھاتی تھی، اور جب بچی پورا قرآن لکھ لیتی تھی، 114 سورتیں لکھ لیتی تھی، 6666 آیتیں جب بچی لکھ لیتی تھی اور قرآن مکمل ہو جاتا تھا تو اچھی جگہ دیکھ کے بچی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اور جب بچی رخصت ہوتی تھی تو ماں باپ روتے تھے اور داماد سے کہتے تھے یہ قرآن ہے، لو یہ تمہاری دلہن نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، خالی وقت میں لکھا ہے۔ جب وقت بچتا تھا تو وہ قرآن لکھتی تھی، یہ وہ قرآن ہے جس کو تمہاری دلہن نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ لکھا ہوا قرآن دلہے کو تحفے میں دیا جاتا تھا۔ آج بے حیا ماں بچی کو سامنے بٹھا کے ننگے ناچ دکھاتی ہے اور یہ فون دیتی ہے، اسمارٹ فون۔ فون تو زہر ہے بچیوں کے لیے، ان کے ایمان کو ختم کرنے کی چیز ہے فون، ان کی آخرت برباد کرنے کا ذریعہ ہے فون، ان کی دنیا اجاڑنے کا ذریعہ ہے فون۔ میں ایک واقعہ سناؤں اور آپ سے گزارش کروں آپ دھیان سے یہ واقعہ سنیں۔ پڑوس ملک بازو میں ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ پڑوس ملک میں ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا، ماں باپ تھے گھر میں، 2 بھائی تھے، ایک بہن تھی، ایک لڑکی تھی، 2 بیٹے تھے اور ماں باپ تھے۔ خوشحال گھرانہ تھا، اچھا کاروبار تھا اور اچھی زندگی گزار رہے تھے اور حلال کمائی ان کے گھر میں آتی تھی، سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ چھوٹا سا گھرانہ، چھوٹی سی فیملی، چھوٹا سا پریوار، اس میں ایک لڑکی تھی۔ ماں باپ کی خواہش تھی بچی کو اچھا پڑھائیں گے اور دونوں بچے تو کاروبار میں لگ گئے تھے اور ماں باپ نے بچی کو 10th کے بعد PUC سیکنڈ ایئر کے لیے ایک کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ 6 مہینے نہیں گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد بچی نے ضد کیا اور اصرار کیا اور بچی کہنے لگی ماں باپ سے کہنے لگی مجھے فون دلا دیجیے، میری کلاس میں ہر لڑکی کے پاس فون ہے۔ ان کے ماں باپ نے بچیوں کو فون دلوایا، میرے پاس فون نہیں ہے، میرے کلاس کی سہیلیاں مجھے ستاتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں اور مجھے تانے مارتی ہیں، مجھے کوئی بڑا فون دلا دیجیے۔ ماں باپ نے پہل تو نصیحت کیا، سمجھایا دیکھو یہ فون زہر ہے، اسمارٹ فون نہیں رکھنا چاہیے، اس سے تمہاری دنیا آخرت دونوں اجڑ جائے گی۔ اور بچی نے ضد کیا، بھائیوں کے سامنے بچی رونے لگی اور بار بار کہتی تم کیسے بھائی مجھے فون نہیں دلا سکتے۔ اور پھر پورے گھر والے تنگ آ گئے اور گھر والوں نے ایک فون بچی کو دلانے کا فیصلہ کیا اور پورے گھر والوں نے مل کے بچی کو ایک اسمارٹ فون دلا دیا۔ پھر زندگی گزرنے لگی اور بچی اپنے سہیلیوں سے بات کرتی، واٹس ایپ پہ چیٹ کرتی اپنے سہیلیوں کے ساتھ۔ کچھ دنوں کے بعد اس فون پہ ایک بچے کا فون آیا اور دونوں کی پہلے بات ہوئی اور بات بہت آگے بڑھی، پھر دونوں نے جینے مرنے کی 7 قسمیں کھائی، جینے مرنے کی دونوں نے قسمیں کھائی۔ پھر بات آگے بڑھی، دونوں طرف سے برابر آگ لگی۔ یہ لڑکی اس لڑکے سے پوچھتی، اس کا نام معیز تھا، اس سے پوچھتی کہ معیز تم مجھے کب بلاؤ گے، کب تک میں اپنے گھر میں رہوں گی، میکے میں رہوں گی، کب تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ تو وہ معیز نامی لڑکا اسے ٹالتا اور یوں کہتا کچھ دن اور گزرنے دو،
کچھ دن کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ پھر جب لڑکی نے اصرار کیا اور کہا معیز اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو ایک دن معیز نے فون پہ کہا کل تم آ جاؤ، فلاں پتے پہ آ جاؤ اور اپنے گھر سے زیور لے کے آؤ اور سونا لے کے آؤ اور اپنے گھر سے پیسے لے کے آؤ اور کپڑے لے کے آؤ۔ اور لڑکی نے پورا سامان تیار کیا رات میں، اور لڑکی جب جانے لگی تو ماں نے کہا بیٹی تم کالج جا رہی ہو، کھانا کھا کے چلی جانا، میں نے گرم روٹیاں تمہارے لیے تیار کیا ہے اور گرم روٹیاں تمہارے لیے بنوائی، تم روٹیاں کھا کے چلی جانا۔ تو لڑکی نے کہا نہیں امی مجھے دیر ہو رہی ہے، آج کالج جلدی جانا ہے، اور لڑکی جلدی جلدی کالج چلی گئی اور ماں نے روٹیاں بنائی، دوپہر ہو گئی اور ماں کو برداشت نہیں ہوا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو برداشت نہیں ہوا، ماں نے توشہ تیار کیا اور ٹفن تیار کیا اور ماں توشہ لے کے کالج میں آئی، اور ماں نے کالج والوں سے پوچھا میں اپنی لڑکی کے لیے ٹفن لے کے آئی ہوں اور لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں اور اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتی ہوں۔ تو کالج کے لوگوں نے کہا، واچ مین نے کہا، پرنسپل نے کہا تمہاری لڑکی آج کالج آئی نہیں، تمہاری لڑکی آج کالج نہیں آئی۔ تو ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ماں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ادھر لڑکی کا یہ حال، وہ معیز نامی لڑکے کے پاس پہنچی اور معیز اسے لے کے اپنے گھر گیا۔ جب وہ لڑکی گھر میں پہنچی تو دیکھا گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے وہ کونے میں پڑی ہے، اور ایک عورت ہے وہ فالج زدہ ہے، اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہے، اور 4-5 بچے گھر میں ہیں۔ اس لڑکی نے اس معیز نامی لڑکے سے پوچھا کیا حال ہے، وہ کونے میں کون پڑی ہے، بڑھیا کون ہے؟ تو معیز نے کہا وہ میری ماں ہے، معذور اور مجبور ہے، اور یہ جو فالج زدہ ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہے، میں بہت دن سے تم جیسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو میری خادمہ بن کے آئے، گھر میں میری بیوی کی خدمت کرے اور میری ماں کی خدمت کرے۔ آج آ گئی ہو تم میرے گھر میں، اب تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں میری ماں کی خدمت کرنا پڑے گا اور میری بیوی کی خدمت کرنا پڑے گا، اور یہ میرے بچے ہیں، ان بچوں کی خدمت کرنا پڑے گا۔ اب اس کے 7 طبق روشن ہو گئے، وہ کیا چاہتی تھی اور کیا اسے ملا، کیا خواب سوچتی تھی، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اور معیز نامی لڑکا اس پہ ظلم کرتا، بیلٹ سے مارتا، جوتیوں سے مارتا، لوہے سے مارتا، اس سے کہتا تم جیسی لڑکیوں کا حال ایسے ہی ہونا چاہیے، جو فون پہ لڑکوں سے دوستیاں کرتی ان کا حال ایسے ہی ہونا چاہیے۔ 6 مہینے تک وہ اس کے ظلم کی چکی میں پیستی رہی، نہ رات میں سوتی نہ دن میں سوتی، رات میں روتی دن میں روتی۔ معیز نامی لڑکا اسے استعمال کرتا۔ 6 مہینے کے بعد چپکے سے وہ اپنے گھر پہنچی۔ جب گھر گئی تو گھر کے دروازے کے سامنے پہنچی تو دیکھا گھر بند ہے اور گھر پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے اطراف کے لوگوں سے پوچھا میرے ماں باپ کہاں چلے گئے، میرے بھائی کہاں چلے گئے؟ تو اطراف کے لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے تانا دیا تو کیسی لڑکی، کاش تو پیدا ہوتے مر جاتی، کاش تو پیدا ہی نہیں ہوتی، تیری وجہ سے تیرے ماں باپ رسوا ہو گئے، تیری وجہ سے تیرے بھائی ذلیل ہو گئے، تو کیا بھاگ کے گئی، تیرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، باپ مر گیا، تیرے بھائیوں نے خودکشی کر لیا، تیری ماں پاگل ہو گئی ہے اور پاگل بن کے گلی میں گھومتی ہے اور پھرتی ہے۔ اب وہ لڑکی حیران اور دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، محلے کے لوگ اسے تانا دے رہے، برا بھلا کہہ رہے، اسے کوس رہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں آئی اور ماں چیختی اور یوں کہتی میری لڑکی کالج گئی ہے، ابھی آئے گی، اور دوپٹے میں سے روٹی نکالتی اور یوں کہتی میں یہ روٹی اپنی بیٹی کو کھلاؤں گی۔ اور بیٹی یہ منظر دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور بیٹی ماں کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی امی میں تمہاری بیٹی ہوں، میں نے تمہیں ستایا ہے، میں نے تم پہ ظلم کیا ہے، میں ذریعہ بنی ہوں پورے گھر کے برباد ہونے کا، میں اب سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ماں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ماں پاگل ہو گئی ہے، اور یہ بچی ماں کے گلے لگ کے روتی ہے اور یوں کہتی ہے امی مجھے معاف کر دو اور مجھے معاف کر دو، اب اگلی مرتبہ میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ اور پاگل ماں روٹی نکالتی اور یوں کہتی نہیں میری بچی آئے گی اور کالج سے آئے گی، اور میں نے یہ روٹی اپنی بچی کے لیے اٹھا کے رکھا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں گی۔ اور پھر اس بچی نے ماں کو اپنے گود میں سلایا، وہ چیختی اور کہتی میری بچی کب آئے گی، اور یہ کہتے کہتے اس ماں نے بچی کے گود میں دم توڑ دیا۔ ایک فون نے پورے گھر کو برباد کیا، 2 بھائیوں کی جان لے لی، باپ مر گیا، ماں پاگل ہو کے مر گئی، بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔
فون زہر ہے اپنی اولاد کے لیے، خاص طور سے بچیوں کے لیے۔ اللہ کے واسطے ان کے پاس سے آپ فون لے لیجیے۔ اگر آپ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے عزت کموانا چاہتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے بچیوں سے فون لیجئے، ان کی آپ دینی تربیت کیجیے، ان کو سامنے بٹھا کے قرآن پڑھائیے، وقت ملے تو قرآن لکھائیے، ان سے پورا قرآن بچیوں سے لکھوائیے، پھر وہی قرآن داماد کو ہدیے میں دیجیے اور یہ کہیے یہ وہ قرآن ہے جو ہماری بچی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے موت بھی بنایا، زندگی دی تمہیں، اور ہم تمہیں موت دیں گے، اور تمہاری موت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جب تمہیں اللہ کے پاس تمہاری پیشی ہوگی تو اللہ تمہاری زندگی کا حساب لیں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بہنیں ہیں تو بھائیوں کے بارے میں، ماں باپ ہیں تو بچوں کے بارے میں، بچے ہیں تو ماں باپ کے بارے میں، زندگی کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور پوچھ ہوگی ہمیں مرنا ہے میری ماں و بہنوں، مر کے اللہ کو منہ بتانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ بتاؤ اگر ہم اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ ہمارا کالا چٹھا کھول دے تو ہم اللہ کو کیا منہ بتا سکیں گے؟ کیا نبی کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر ملے گا؟ کیا حضور ہمیں آب کوثر پلائیں گے؟ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، مریں گے ہم اور مر کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ، مدینہ کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوکے ہیں، بھوک نے انہیں مجبور کیا باہر نکلنے پہ۔ لو چل رہی ہے، گرم لو، گرم ہوا، ایسی ہوا جس میں پرندے باہر نہیں نکلتے، انسان تو انسان، جانور باہر نہیں نکلتے۔ عرب کی گرمی، آسمان انگارے برساتا ہے، زمین سے شعلے نکلتے ہیں، عرب کی گرمی۔ حضرت عمر 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، گرمی میں باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، راستے میں کچھ نہیں ملا، مسجد میں آ گئے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، کبھی چلنے لگ جاتے، بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، اور مسجد میں ٹہلنے لگ جاتے، کبھی لیٹتے کبھی چت لیٹتے، کبھی اوندا لیٹتے، کبھی سیدھا کھڑے ہو جاتے، بے قرار تھے، 3 دن سے بھوکے تھے، بھوک لگی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر کو دیکھ کے حضرت ابوبکر نے پوچھا عمر کیا بات ہے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ حضرت عمر نے کہا کیا بتاؤں، 3 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کیا، اور 3 دن کی بھوک کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ حضرت عمر نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا سنو، میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں، اور بھوک کی وجہ سے میں باہر نکلا کہ کوئی چیز کھانے کی مل جائے گی، بھوک مٹا دیں گے، اور راستے میں کچھ نہیں ملا، مسجد میں آ گئے۔ اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے، اللہ کے رسول حجرے مبارکہ میں سے۔ پوچھا عمر کیا بات ہے؟ پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ دوپہر میں گرمی میں مسجد میں آ گئے ہو، نماز کا وقت نہیں ہے، مؤذن نے آواز نہیں لگائی، اذان نہیں دی، تم مسجد میں کیسے آ گئے؟ تو دونوں نے کہا اللہ کے حبیب ہم بھوک کی وجہ سے مسجد میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم 3 دن سے بھوکے، تم 4 دن سے بھوکے، سنو تمہارے نبی تو 7 دن سے بھوکے، 7 دن سے بھوکے ہیں تمہارے نبی، 7 دن سے تمہارے نبی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ پھر حضور نے فرمایا چلو کہیں چلیں گے، اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کے اپنے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پہنچے۔ ابو ایوب انصاری کا گھر فارم ہاؤس تھا، گھر بھی تھا، باغ بھی تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حضور کی عادت شریفہ تھی، آپ کسی دروازے پہ پہنچتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے، جواب نہیں آتا تو آپ واپس تشریف لے جاتے۔ حضور نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، آواز نہیں آئی تو رسول اللہ تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کھول کے فرمایا اللہ کے حبیب آپ ہمارے گھر آ گئے، عید ہو گئی، آپ کہاں چلے، آپ تشریف لائیے۔
حضور نے فرمایا ہم نے 3 مرتبہ سلام کیا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی اس ایمان والی عورت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے حبیب جب آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا تھا تو میں نے آپ کا سلام سنا، کواڑ میں سے آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوگی اور میں نے چھپکے سے جواب دیا، اگر میں زور سے جواب دے دیتی تو آپ کا سلام میرے حصے میں 2 مرتبہ اور نہیں آتا۔